اسلام، آخر کس قدر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کس قدر ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ دنیا کی اس چکا چوند میں ہم اسلام کو تو کہیں بھول ہی چکے ہیں اور یورپین فکر و تہذیب و تمدن پر عمل کرنے لگے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے نور سے منور فرمایا اور خاص اسلام کے لیے چنا، ایک ایسی ہی عورت کا واقعہ آج بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس قدر اسلامی معاشرے سے متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آئیے اس واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک نو مسلم کے قبول اسلام کا سبق آزمود واقعہ انہی کی زبانی پیش ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میں 1939 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین دہریے تھے، اعلانیہ خدا کا انکار کرتے تھے، اس لیے میری پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی اور والدین کی پوری کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنیں کسی مذہب کی کھکھیڑ میں نہ پڑیں۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یوں کہ میں ابھی سیکنڈری اسکول کی طالبہ تھی کہ مذہب میں میری دلچسپی بڑھنے لگی۔ خدا کے تصور کے بغیر میں ایک قسم کی الجھن اور بے اطمینانی محسوس کرنے لگی، اور میرے دل میں یہ صدا بلند ہونے لگی کہ کوئی ایسی اعلیٰ برتر ہستی ضرور ہونی چاہیے جو انسانی معیارات اور منفرد و یکتا ہو، جو ہماری حفاظت کرے، جو ہمیں قوت فراہم کرے۔ لیکن حالات اور ماحول کے پس منظر میرے دل کی یہ آواز دب کر رہ جاتی۔ تاہم جب بھی میں گرد و پیش کا جائزہ لیتی، مجھے اپنے والدین کے علاوہ اس معاشرے کا ہر شخص اداسی اور تنہائی کی دھند میں لپٹا ہوا نظر آتا۔ سچی مسرت شاید کہیں نظر نہ آتی۔ 14 سال کی عمر میں نے ایک ادارے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی اور فارغ اوقات میں ایک کمرشل ووکیشنل اسکول میں داخلہ بھی لے لیا۔ عمر کے اس حصے میں بھی سب لوگوں کی طرح آرام اور راحت تفریح کو ہی مقصد حیات سمجھتی تھی اور انہی مشاغل میں مبتلا ہو گئی جو ہمارے معاشرے کا طرز امتیاز تھا۔ دراصل عیسائی مذہب اپنی قدروں کے اعتبار سے غیر معمولی اور انحطاط میں مبتلا تھا۔ مادیت کے مظاہر ہر چار طرف اس بری طرح چھائے کہ کوئی فرد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی سے کہوں یا اس سب کے باوجود میں نے ذہن کے دریچے کھلے رکھے، عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن افسوس کہ یہ مذہب میرے شعور و وجدان کو مطمئن کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ چونکہ میں نے دہریت اور انکار کے ماحول میں پرورش پائی، اس لیے میں ٹھوس عقلی ثبوت چاہتی تھی۔ مجھے پادریوں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی غیر مستند اور من گھڑت روایات مطمئن نہیں کر سکیں۔ 1967 میں میری عمر 18 سال تھی جب مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑ گئی اور یہی وقت سب سے بڑا موضوع بن گیا۔ قدرتی طور پر میرا ذہن بھی اسی سے متاثر ہوا اور بے اختیاری جی چاہا کہ عربوں کی تہذیب اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، یہودیوں سے ان کے اختلافات کی بنیاد کیا ہے، اس کے طرز حیات کی کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں۔ چنانچہ میں نے مختلف کتب خانوں سے رابطہ قائم کیا، پہلے عربوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور پھر اس حوالے سے اسلام سے متعارف ہوئے۔ لیکن یہ افسوسناک امر ہے کہ میں جتنی بھی تاریخی کتابوں، ناولوں اور رپورٹوں کا مطالعہ کرتی، ان سب میں اسلام اور عربوں کے خلاف مصنفین کا تعصب اور عناد چھلک چھلک پڑتا تھا، اور میں حیران تھی کہ غیر جانبداری، اعتدال اور انصاف کے علمبرداروں کو کیا ہو گیا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں ویانا میں ایک مسلم کلچر سوسائٹی رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں میں نے اسلام کے بارے میں خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اسلام تو محبت اور مساوات کا مذہب ہے، اس پر مردم کشی یا دہشت گردی کا الزام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کا کسی خاص قوم یا نسل سے کوئی علاقہ نہیں، بلکہ سراسر بین الاقوامیت کا حامل ہے۔ مجھے اسلام کے اس پہلو نے بالخصوص بہت متاثر کیا کہ اس مذہب میں رنگ و نسل، علاقے کی کوئی تفریق نہیں، اور اللہ کی نظروں میں وہی شخص عزت کا حامل ہے جو اس کی الوہیت اور حاکمیت کا زیادہ شعور رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخوت، باہمی رواداری، محبت، اپنائیت اور اظہار و اخلاص کی جن قدروں کا امین ہے، عیسائی معاشرے میں وہ ناپید ہے۔
یہاں تو ایک ہی مذہب کے پیروکار گورے اور کالے ایک گرجے میں مل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک ہی رنگ اور نسل کے امیر عیسائی اور غریب عیسائی ایک ہی گرجے کے الگ الگ درجوں میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت سی خوبیاں تھیں جن سے متاثر ہو کر میں نے 20 سال کی عمر میں اس وقت اسلام قبول کیا، جب وسیع اور ٹھوس مطالعے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں ایک بامقصد مفید زندگی گزار سکتی ہوں، اور یہ کہ اسلام بے وقت انسان کو روحانی طور پر بھی آسودگی بخشتا ہے، ایک حسین امتزاج کے ساتھ اس کے مادی وسائل میں بھی صحت مند رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تہذیبی سطح پر اسلام انسانی ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنے پیروکار میں انصاف اور صداقت کی بنیاد پر اخلاص اور خدمت کا وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جو خود ان کے لیے بھی عزت اور سربلندی کا باعث بنتا ہے، عام انسانوں کے لیے بھی امن اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ میں اس حقیقت کا برامالہ اطلاف اور اس اعتراف کے ساتھ چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا۔ میں مایوسی، بے سکونی اور احساس تنہائی کی اس غیر معمولی کیفیت سے دوچار تھی جس سے یورپ کا شاید ہی کوئی فرد محفوظ نظر آتا تھا۔ اسلام نے مجھے اس صورتحال سے نجات دلا دی اور اسلام کے حصار میں آ کر میں پہلی بار سچی مسرت اور لازوال سکون سے آشنا ہوئی۔ یوں لگا جیسے صدیوں کی پیاسی روح ٹھنڈے میٹھے چشمے پر پہنچ گئی ہو۔ اس احساس نے مجھے اسلام کا شیدائی بنا دیا اور میں مسلسل اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے لگی، اور یہ بھی خالص اللہ کی عنایت ہے کہ میری شادی افغانستان کے ایک طالب علم سے ہوئی جو ویانا میں زیر تعلیم تھا۔ میرے خاوند نے تعلیم مکمل کر لی تو ہم افغانستان چلے گئے۔ اس وقت میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک میں مسلمانوں کی حیثیت سے شرح صدر اور کامل اطمینان کے ساتھ اسلامی اصولوں پر کاربند ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ تاہم یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، مسلم اکثریت کے ملکوں میں مقیم ہوں یا غیر مسلموں کے ملکوں میں زندگی گزار رہے ہوں، ہمیں اپنے مسلمانوں کی حیثیت سے اپنے اعمال و کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ عام مسلم معاشروں میں خواہ وہ یورپین فکر و تہذیب سے متاثر ہوں، اسلام کا محض ایک رسمی اور سرسری سا تصور کار فرما نظر آتا ہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو شعوری طور پر سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کی، وہ محض زبانی جمع خرچ ہیں۔ اسلام ان کے قلب و ذہن میں گہرائی تک اترا ہی نہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نو مسلم خاتون کے آخری جملے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنائے کہ غیر مسلم اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ایک غیر مسلم عورت اس بات کی حقیقت کو جان گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔